سبحانك يا لا إله إلا أنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے رمضان کا جائزہ۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں رمضان کے حوالے سے جو تمام چیزیں رمضان کے اندر موجود ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان تمام ڈسکشن سے اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہمارا یہ پروگرام فقط ایک ٹاک شو نہ رہ جائے بلکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کر سکیں۔ تو ہمارے اس پروگرام کے آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی امپورٹنس اور رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں خداوند عالم کے نزدیک جو لونر منتھ ڈسکس ہوئے ہیں وہ 12 ہیں، جیسے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 36 آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں 12 کی ہے۔ اب جب ہم لونر منتھس کو دیکھتے ہیں تو سیکوینس وائز ہمارے درمیان وہ 12 منتھ موجود ہیں، اور انہی تمام منتھ میں سے ایک منتھ ماہ مبارک رمضان ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رحمتوں کی، برکتوں کی اور اللہ کی بخششوں کی یوں کہہ لیا جائے کہ سیل لگ جاتی ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ وہ اس سے کتنا زیادہ استفادہ اٹھاتا ہے، کیونکہ رمضان ایک بارش کی مانند ہے کہ جس طرح جب بارش ہوتی ہے تو وہ تمام ان چیزوں کو کہ جو مرجھائی ہوئی ہیں ان کو سر و سبز و شاداب کر دیتی ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو کچھ لوگ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس بارش میں جا کر بھیگتے ہیں۔ اب اگر بارش کے بعد کمرے میں بیٹھنے والا انسان یہ کہے کہ مجھے بارش سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اس میں بارش کی کوئی خطا نہیں ہے۔ کیونکہ بارش سب کے لیے تھی، خطا اس کی ہے کہ جو کمرے میں بیٹھا رہا، اس نے آ کر بارش کے پانی سے استفادہ کیوں نہیں کیا۔ سملرلی رمضان ہے کہ رمضان کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، نہ شاید ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آتی ہے، تو یقیناً یہ اس انسان کا ہی فالٹ ہے کہ اس نے رمضان میں اللہ کی ان رحمتوں، ان برکتوں سے صحیح استفادہ نہیں کیا ہے۔ کیونکہ رمضان ایک ایسا بہترین مہینہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنی رفعتیں پوشیدہ ہیں، تو انسان یہ چاہے گا کہ رمضان فقط ایک مہینے کا نہ ہو بلکہ رمضان تمام سال موجود رہے۔ عزیزان محترم، رمضان تزکیہ نفس کا ایک بہترین مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یوں تو ہم صبح شام کسی نہ کسی گناہ میں ضرور مبتلا رہتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں کسی نہ کسی گناہ کے شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب رمضان چونکہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہاں پر شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، تو اب اگر رمضان میں ہم سے کوئی گناہ صادر ہو رہا ہے تو شاید یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، کیونکہ یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، اور گناہ کر کے تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا۔ لیکن رمضان المبارک میں، اس پاک مہینے میں کہ جہاں پر ہمیں کوئی بہکانے والا بھی نہیں ہے، اگر یہاں پر بھی ہم بہک رہے ہیں اور غلط اعمال انجام دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ خود ہم ہیں،
یہ خود ہمارا نفس ہے. جس طرح سے نفس کی تقسیم کی گئی ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ، تو ان تمام نفسوں کا کیا کام ہے؟ جو ہمیں بہکاتے ہیں، جو ہمیں غلط راستے پر لاتے ہیں. تو یہ نفس ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے اندر کی چیز ہے جو ہمیں غلط راستے پر لا رہی ہے. تو اب اگر رمضان میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کنٹرول ہمارے اپنے نفس پر نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس منتھ کو، اس مہینے کو تزکیہ نفس کا بہترین وسیلہ قرار دیا ہے. اس منتھ میں ہم جتنی عبادت کریں اس کا ہمیں 2 گنا ثواب ملتا ہے. ہم جتنا زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہاں تک کہ اگر ہم قرآن مجید کی فقط ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو روایات میں ملتا ہے کہ ہمیں پورے قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ تصور کریں کہ کہاں پورا قرآن مجید ختم کرنا اور کہاں فقط ایک آیت کو پڑھنا، لیکن وہ آیت بھی ہماری صرف ایک کریمنگ نہ ہو، ہم اسے صرف رٹ نہ لیں بلکہ واقعاً پھر اسی حقیقی دل سے پڑھیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں رمضان میں فقط ایک آیت پڑھنا ہے. نہیں، یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتیں کتنی آ رہی ہیں کہ اگر آپ چھوٹا سا بھی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے آپ کو اتنا زیادہ ثواب اور اجر مل رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بارش کے پانی کی طرح ہوتی ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو جس جگہ پر جتنا گڈھا ہوتا ہے اس میں اتنا ہی پانی بھرتا ہے. اگر گہرا گڈھا ہے تو اس میں اتنا زیادہ پانی بھرے گا، تھوڑا سا گہرا ہے، کم گہرا ہے تو اس میں کم پانی بھرے گا. تو اسی لیے امام علی علیہ السلام نے تعبیر کیا اللہ کی رحمت کو کہ اللہ کی رحمت بھی بالکل بارش کے پانی کی طرح ہے کہ جس طرح سے جتنا گہرا گڈھا اتنا زیادہ پانی، اسی طرح سے جتنی زیادہ انسان کے اندر ظرفیت ہوگی، اس کے نیک اعمال ہوں گے، اس کا نیک کردار ہوگا اور اس کی انٹینشن پیور ہوگی، اس کی نیت پاک و پاکیزہ ہوگی، اتنی زیادہ اللہ کی رحمت اس کے لیے شامل حال ہوگی. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا استقبال ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام بہت ہی خوشی سے اس کا استقبال کرتے تھے. اور بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ دیگر انبیاء جو اس دنیا سے گزر گئے ان تمام لوگوں کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو وہ اپنی امت کو اس سے ریلیٹڈ نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری مغفرت کا مہینہ ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ چلو اگر تم نے سال بھر کوئی گناہ بھی انجام دیا ہے تو اس کے لیے پریشان نہ ہونا، کیونکہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں استغفار کے دروازے کو تمہارے لیے کھول دیا ہے. لہٰذا رمضان میں اسی لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نمازیں اور دعائیں اور قرآن پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اپنے تمام وہ گناہ کہ جس پہ اب وہ شرمسار ہے، جس کا اسے ریگریٹ ہے، اب وہ اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر رمضان المبارک کا حوالہ دے کر اللہ سے اپنے گناہ کی مغفرت کروا سکتا ہے. کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اگر لفظ رمضان کو ہم دیکھیں تو لفظ رمضان بنا ہے لفظ رمضہ سے، جو کہ ایک عربک ورڈ ہے. اور رمضہ کا معنی جو لغت میں ہے، جو ڈکشنری میں ہے، وہ ہے شدت حرارت کے، یعنی برن کرنا. تو کیا برن کرنا؟ یعنی گناہ برن ہو جانا. تو رمضان ہمارے لیے اس لیے بھی اللہ نے رکھا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر ہمارے جو بھی گناہ ہیں تو اس مہینے میں ہم اپنے تمام گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں خداوند عالم سے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتی ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں چینل ون پر. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك يا لا إله إلا أنت
إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار